بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام، یوم عاشوراء اور سیدنا حضرت حسین شہید کربلا، قسط نمبر 2۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، بحوالے خطبات الاحکام للجمعات العام اور ما ثبت بالسنہ، بالترتیب حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب روزوں سے افضل روزہ اللہ کے مہینے ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے، یعنی اس کی 10ویں تاریخ کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد اور تمام روزوں سے زیادہ اس میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ہے۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے میں مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اس سے پہلے سال کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی سچی توبہ کرے، اللہ نصیب کرے آپ کو بھی اور مجھے بھی مرنے سے پہلے تو بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے خطبات الاحکام میں بھی حدیث پاک کو بحوالہ رزین اور بیہقی شریف روایت فرمائی ہے۔ کلمات یہ ہیں: من وسع علی عیالہ فی النفقہ یوم عاشوراء وصى اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو مسلمان عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں ذرا وسعت سے کام لے تو ایسا شخص پھر سال بھر مالی اعتبار سے وسعت میں ہی رہے گا۔ نمبر 4، وَكَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ۔ بخاری اور مسلم، ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کو روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب ماہ رمضان کا حکم نازل ہوا اور روزے فرض ہو گئے تو پھر ہر مسلمان کو اختیار ہے کہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے۔ بہت اچھی بات، نہ رکھے کوئی بات نہیں، اس سے یوم عاشوراء کی فضیلت بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 3 میں۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رہے، میرے ان بیانات کے مخاطب صرف اور صرف اہل السنہ والجماعہ۔ ہماری شیعہ برادری اس حوالے سے کیا کرتی ہے، کیا سمجھتی ہے، وہ جانے اور ان کا مولا جانے۔ ہمارے مخاطب صرف اور صرف اہل السنہ والجماعہ ہے۔ ہمیں ان سے نہ چھیڑنا ہے اور نہ دیکھا دیکھی میں اپنے حق کو چھوڑنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔